ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شے نجس ہو جائے نجاسات عشرہ میں سے کسی کی وجہ سے، کسی کے ذریعے، کسی کے سبب سے اگر کوئی شے نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ کپڑا نجس ہو جائے تو اس طرح پاک کرنا ہے، بدن نجس ہو جائے، لکڑی نجس ہو جائے، برتن نجس ہو جائے، پتھر نجس ہو جائے، اس طرح پاک کرنا ہے۔ کثیر ہو، جاری ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قلیل پانی کے ساتھ اس پہ پاک کرنا ہے تو وہ کس طرح؟ تو یہ مسئلے بیان ہو چکے۔ آج ارشاد فرماتے ہیں کہ نجاسات میں سے ایک کتا ہے، ایک خنزیر ہے۔ تو کتے اور خنزیر کی نجاست خود ان کی باقی نجاست وہ الگ گئے، لیکن اگر وہ زبان کے ساتھ کسی برتن سے کچھ پی لے یا کسی برتن کو زبان سے چاٹ لے تو اس کے لیے ایک اضافی شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے اس برتن میں مٹی ماریں، خشک مٹی ہو وہ اس میں ڈال دیں، پھر تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں تاکہ وہ مٹی تر ہو جائے، پھر پورے برتن کے جہاں جہاں تک اس نے وضو کیا ہے یا پورا برتن جو ہے اس کے اندر کی طرف وہ آپ مٹی کے ساتھ اس کو مانجھیں اچھی طرح، تاکہ جو اس کے جراثیم وغیرہ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ تو مٹی کے ساتھ مانجنا، پھر اس مٹی کو صفا کر دینا اور اس کے بعد 2 دفعہ قلیل پانی کے ساتھ دھو دینا یا 1 دفعہ کور اور جاری میں ڈبو دینا، اس سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ اب کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ بھائی اگر مٹی کے ساتھ اس برتن کو مانجھنے سے برتن کے خراب ہو جانے کا خوف ہو کہ یہ ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، تو کیا صرف صابن، آٹا وغیرہ کوئی اس قسم کی چیز جو نرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ برتن خراب نہیں ہوگا، اگر ان چیزوں کے ساتھ مانج دیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صفائی میں الٹا اور زیادہ ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے صرف صابن یا آٹا، تو کیا یہ کافی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، یہ کافی نہیں ہے، مٹی کے ساتھ مانجنا ضروری ہے۔ وَإِنْ خِيفَ فَسَادُ الْمَحَلِّ، اگرچہ اس برتن کے خراب ہونے کا خوف ہو تو خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، مٹی کے علاوہ کوئی اور شے کافی نہیں، اس لیے کہ جو روایت میں لفظ وارد ہوا ہے وہ مٹی وارد ہوا ہے کہ مٹی کے ساتھ مانجیں، کوئی اور شے نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو خصوصیت مٹی کی ہو وہ کسی اور شے میں نہ ہو، تو شارع بہتر سمجھتے ہیں، اور بالخصوص اس دور میں کہ جب اتنی ترقی ہو چکی ہے، تو مجھے بعض افراد نے یہ بتایا بھی ہے کہ کتے کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو مٹی ہی، لیبارٹریوں میں ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں، جو مجھے وہ آدمی بتا رہا تھا اس کے قول کے مطابق کہ لیبارٹریوں میں ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں، تو مٹی کے ساتھ مانجنے سے کتے کے جراثیم ختم ہوتے ہیں، صرف صابن، آٹا، کوئی چیز اس کے ساتھ مانجتے رہیں تو اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے، تو اس لیے جو خصوصیت مٹی کی ہے وہ کسی اور شے کی خصوصیت نہیں ہے۔ تو اگر آدمی کے پاس پانی نہ ہو تو تیمم کرنا پڑے، تو کیا سونے پر تیمم ہو جاتا ہے؟ پھولوں پر تیمم ہو سکتا ہے؟ قالین جو ریشم سے بنا ہوا ہو کیا اس پر تیمم ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا، مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ شاید وجہ یہی ہو کہ جو خصوصیت مٹی کی ہے کسی اور شے کی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں
اختصار سے کام لوں کہ اگر کسی برتن میں کوئی خنزیر وہ وضو کر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ خنزیر وضو کر جائے یا جنگلی چوہا مر جائے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 7 دفعہ دھونا واجب ہے۔ البتہ ولوغ خنزیر میں مٹی کے ساتھ مانجنے کی ضرورت نہیں ہے، 7 دفعہ دھونا واجب ہے، مگر شہید فرما رہے ہیں شہید ثانی کہ 7 دفعہ دھونا واجب نہیں، مستحب ہے۔ تو استحباب پر کیا دلیل ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روایات ہیں لیکن وہ وجوب پر دلیل سکتی، تو اس لیے ہم 7 دفعہ استحباب کے قائل ہو رہے ہیں کہ 7 دفعہ مستحب ہے۔ پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خنزیر وضو کر جائے تو 7 دفعہ پانی کے ساتھ دھونے کا وجوب یہ ہمارے نزدیک اقویٰ ہے، مگر چوہا جس برتن میں مر جائے جنگلی چوہا تو اس کو 7 دفعہ دھونا واجب نہیں، اس میں مستحب ہے۔ دیکھیں ترجمہ عبارت ولو ولغ فی الاناء ولو ولغ فیہ اے فی الاناء کلب بأن شرب مما فیہ بلسانہ قدم علیہما اے علی الغسلتین بالماء مسحوہ بالتراب الطاہر دون غیرہ مما اشبہہ وان تعذر او خیف فساد المحل، کہ اگر کتا کسی برتن میں ولوغ کر جائے، ولوغ کے معنی کیا ہیں؟ بأن شارب مما فیہ بلسانہ، بئی طور کہ جو کچھ اس برتن میں ہے اس سے اپنی زبان کے ساتھ پیے تو اس کو ولوغ کہتے ہیں۔ تو کوئی برتن میں کتا ولوغ کر جائے، قدم علیہما اے علی الغسلتین بالماء، 2 دفعہ پانی کے ساتھ دھونے پر مقدم کریں، کس کو؟ مسحہ بالتراب الطاہر، پاک مٹی کے ساتھ اس کو مسح کرنا یعنی مانجنا۔ دون غیرہی، دون غیر تراب یعنی تراب کا غیر کافی نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر تراب بھی جو چیز اس قسم کی ہو، مثلا صابون ہے تو وہ کافی ہے، مگر شہید فرماتے ہیں کہ دون غیر تراب کافی نہیں ہے، جو تراب کے مشابہ وہ کافی نہیں۔ وَإِن تَعَذَّرَ، اگرچہ مٹی کا اس میں مانجنا، مٹی کے ساتھ مانجنا متعذر ہو تو بھی مٹی کا غیر کافی نہیں۔ او خیف فساد المحل، یا مٹی کے ساتھ مانجنے سے محل کے فاسد ہونے کا، ضائع ہونے کا خوف ہو تو بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر تراب کافی نہیں ہے، تراب ہی شرط ہے، کیونکہ جو مٹی کی خصوصیت ہے وہ کسی اور چیز کی خصوصیت نہیں ہے۔ وَأُلْحِقَ بِالْوُلُوغِ لَطْعُهُ الْإِنَاءَ، ملحق کیا گیا ہے ولوغ کے ساتھ لطعُهُ الْإِنَاءَ، کتے کا اس برتن کو چاٹنا، یعنی زبان کے ساتھ، پینے کے ساتھ برتن خالی پڑا ہے تو اس کو زبان سے اگر چاٹ لے تو یہ بھی اسی حکم میں ہے۔ دون مباشرت ہی لہو بسائر اعضائہ، ہاں البتہ اپنے جو باقی اعضاء ہیں نا کتے کے، مثلا کتے کا پاؤں ہے، اس کی دم ہے، تو وہ اگر مباشر ہو جائے، وہ اگر اس برتن میں لگ جائے، پانی جو برتن میں پڑے اس میں لگ جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ ولوغ والا حکم نہیں رکھتا، بلکہ صرف پانی کے ساتھ اس کو دھو دیں تو وہ کافی ہے، مٹی کے ساتھ مانجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شیخ مفید ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہ اس کا دم ہو،
خواہ اس کا پاؤں ہو وہ اگر مباشر ہو جائے اس برتن کے اندر پانی میں تو اس کے لیے بھی مٹی کے ساتھ مانجنا ضروری ہے، مگر یہ شیخ مفید کے قول کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے مٹی کے ساتھ مانجنا ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوُلُوغُ تَدَاخَلَ، اگر ولوغ متکرر ہو، یعنی ایک برتن ہے جس سے 10 دفعہ کتے نے پیا ہے، فرماتے ہیں ان اسباب کا تداخل ہو جائے گا، یا 10 کتوں نے باری باری اس سے پیا ہے تو تداخل ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہی ایک دفعہ مٹی کے ساتھ مانج کر 2 دفعہ پانی قلیل کے ساتھ دھو دینا، بس اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔ کغیر ہی من النجاسات المجتمعۃ، جس طرح باقی نجاسات اکٹھی ہوتی ہیں، مجتمع ہوتی ہیں تو ان کا تداخل ہو جاتا ہے، یہاں بھی تداخل ہوگا۔ وفی الاثناء یستأنف، اور اگر آدمی اثناء تطہیر میں ہے، برتن کو پاک کر رہا ہے اور پھر کتے نے وضو کر لیا ہے تو فرماتے ہیں اب پھر از سر نو شروع کرے، یعنی مٹی کے ساتھ پہلے مانجے اور اس کے بعد 2 دفعہ قلیل پانی سے دھوئے۔ وَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْكَثِيرِ، اگر اس برتن کو جس میں کتے نے وضو کیا ہے اور مٹی کے ساتھ مانج دیا ہے تو اب اس کو پانی کے ساتھ دھونا ہے، تو فرماتے ہیں اگر کثیر پانی میں دھو رہا ہے اس کو تو کفت المرۃ بعد التعفیر، مٹی کے ساتھ مانجنے کے بعد 1 دفعہ دھو دینا کافی ہے، کیونکہ کور کا حکم یہی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ بِالْمَاءِ فِيهِ، اگر ولوغ میں 7 دفعہ پانی کے ساتھ دھوئے تو یہ مستحب ہے۔ بھئی یہ استحباب کا فتویٰ شہید صاحب آپ نے کیوں دیا؟ تو شہید ارشاد فرماتے ہیں خروجا من خلاف من اوجبہا، ان علماء کی مخالفت سے بچتے ہوئے کہ جنہوں نے 7 دفعہ دھونا واجب قرار دیا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 7 دفعہ واجب تو نہیں، مستحب کہ ہم قائل ہو جائیں، ورنہ استحباب پر بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم تاکہ ان کی کلی مخالفت نہ ہو تو وہ وجوب کے قائل ہیں، تو ہم استحباب کہہ رہے ہیں، ورنہ کوئی دلیل نہیں ہے 7 دفعہ ہونے پر۔ وَقَضَا يُسْتَحَبُّ السَّبْعُ فِي الْفَارَّةِ وَالْخِنْزِيرِ، اور ایسے ہی مستحب ہے 7 دفعہ دھونا فارہ اور خنزیر میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی برتن میں چوہا مر جائے یا خنزیر ولوغ کر جائے تو 7 دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ للامر بہا فی بعض الاخبار، للامر بہا، بہا ہا ضمیر کا مرجع سابع، چونکہ ان 7 کا امر ہے، 7 دفعہ دھونے کا امر ہے بعض روایات میں۔ کئی سی روایات اور اخبار ہیں التی لم تنحز حجتا علی الوجوب، وہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جو وجوب پر دلیل قائم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی وجوب پر وہ وجوب کی دلیل نہیں بن سکتی، تو اس لیے ہم نے استحباب کہہ دیا۔ وَمُقْتَضَى اطلاق العبارت الاجتزاء فیہما بالمرتین، عبارت کے اطلاق کا مقتضا یہ ہے کہ 2 دفعہ دھونے کے ساتھ ان میں بھی اکتفا کی جائے، یعنی 2 دفعہ دھونے کے ساتھ برتن پاک ہو جائے گا، اگرچہ اس برتن میں خنزیر نے وضو کیا ہے یا چوہا مر گیا ہے، تو عبارت کا اطلاق اس بات کا متقاضی ہے کہ 2 دفعہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا، 2 دفعہ کافی ہے۔ کغیرہما، جس طرح کے فارہ کی موت اور خنزیر کے وضو کے علاوہ باقی نجاسات ہیں جن کو 2 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے تو یہ بھی 2 دفعہ۔ لیکن شہید ثانی اب اپنا فتویٰ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والاقوی فی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء لصحت روایتہ، ہمارے نزدیک اقوی یہ ہے کہ خنزیر جس برتن میں وضو کر جائے تو 7 دفعہ پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے، ہاں مٹی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 7 دفعہ پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا فرماتے ہیں؟ لصحت روایت ہی، چونکہ سابع کی روایت صحیح ہے،
یہاں سابع کی طرف روایت ہی ضمیر کا مرجع سابع، یہاں اس لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمیر مذکر ہے، وہاں اوپر للامر بہا تھا، وہ ضمیر سابع کی طرف لوٹ رہی تھے، وہاں معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے چونکہ معنی کثیر ہے تو وہاں ہے یا ضمیر ہا ضمیر جو مؤنث کی ضمیر وہ لوٹا دی، چونکہ جمع غیر ذوی العقول اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹتی۔ وعلیہ المصنف فی باقی کتبہ، اور مصنف بھی اسی فتویٰ پر ہیں اپنی باقی کتابوں میں کہ خنزیر ولو کر جائے تو 7 دفعہ پانی کے ساتھ دھونا واجب۔ ویستحب الثلاث فی الباقی من النجاسات للامر به فی بعض الاخبار، اور جو باقی نجاسات ہیں ان میں مستحب یہ ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے، 2 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے برتن، لیکن مستحب ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے۔ للامر به فی بعض الاخبار، للامر به ہی ضمیر کا مرجع ثلاث، چونکہ 3 دفعہ دھونے کا بعض اخبار میں امر آیا ہے لہذا 3 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔